جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ جناب سلیمان علیہ والسلام کی دعا ہے۔ ایک عظیم الشان نبی جن کے قرآن پاک کے اندر بڑا ذکر ہے، ان کی دعا ہے اور اس دعا کا ہم نے ترجمہ بھی سیکھنا ہے، اور اس دعا کے اندر آنے والے جو صیغے ہیں ان کو بھی حل کرنا ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے اس دعا کا پس منظر کیا ہے۔ وہ مشہور واقعہ ہے، آپ علیہ والسلام کا لشکر گزر رہا تھا اور آگے چیونٹیوں کی بھیل تھی، تو چیونٹیوں کی ملکہ نے محسوس کر لیا کہ لشکر آ رہا ہے۔ اپنی چیونٹیوں کو اکٹھا کیا اور کہنے لگی اپنے اپنے بلوں میں چھپ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ جناب سلیمان کا لشکر اور گھوڑے یہ ہمیں روند نہ ڈالیں اور ہم ختم ہو جائیں۔ چونکہ جناب سلیمان علیہ والسلام جانوروں کی، پرندوں کی، ہر طرح کے بولی سمجھتے تھے، تو فتبسم ضاحکا من قولها، اس سے پیچھے والی جو آیت آپ کو نظر آ رہی ہے، اس سے پیچھے یہ آیت ہے، اس کو بھی ہم انشاءاللہ بعد میں حل کریں گے۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام چونٹی کی اس بات کو سن کر مسکرا پڑے، ہنس پڑے، اور پھر اللہ کے سامنے یہ دعا مانگے۔ پہلے ہم اس دعا کا ترجمہ کر لیں، اس کے الفاظ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد دوسری باتیں ہیں۔ دیکھیں، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اب یہ آیت کے الفاظ ہیں۔ اب ان آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر اس میں جو صیغے ہیں وہ اس کو حل کرتے ہیں۔ ربی، اے میرے پروردگار، اوزعنی، مجھے پابند کر دیجئے، مجھے پابند کر دیجئے، یا آسان لفظوں میں کہہ دو مجھے توفیق عطا کر دیجئے۔ کس بات کی؟ ان اشکر نعمتک التی انعمت، یہ کہ شکر کروں میں آپ کی ان نعمتوں کا، التی، جو نعمتیں، انعمت، آپ نے انعام کی ہیں، علیہ، مجھ پر، وعلی والدی، اور میرے والدین پر۔ اور کس بات کا پابند کر دیجئے؟ وَأَنْ أَعْمَلَ، اور اس بات کا بھی پابند کر دیجئے کہ میں ایسے نیک اعمال کروں، ان اعمال، ایسے نیک اعمال کروں، صالحاً، نیک، ترضاہ، جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ ایسے اعمال کروں، اعمال کیسے؟ نیک، ایسے نیک اعمال کروں، ترضاہ، جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ وَأَدْخِلْنِي، اور داخل کر دیجئے مجھ کو، شامل کر دیجئے مجھ کو، برحمتک، اپنی رحمت کے ساتھ، فی عبادک، اپنے بندوں کے اندر۔ بندے کیسے؟ الصالحین، جو نیک بندے ہیں۔ اب ادخلنی سے پھر دیکھ لیجئے، اور شامل کر لیجئے مجھے، برحمتک، اپنی رحمت کے ساتھ، فی عبادک الصالحین، اپنے نیک بندوں کے اندر۔ اب اس دعا کے اندر پہلی بات تو یہ فرمائی، اوزعنی، کہ یا اللہ مجھے پابند کیجئے، مجھے توفیق دیجئے، یعنی میں خود سے کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اتنے بڑے نبی اور وقت کے بادشاہ، یہ وہ نبی ہیں، نبوت بھی ان کے گھر میں اور بادشاہت بھی ان کے گھر میں، اور ان کے جو والد ہیں جن کا ذکر آگے آ رہا ہے،
وقت کے نبی بھی ہیں اور وقت کے بادشاہ بھی ہیں، اور معمولی بادشاہت نہیں، پورے ملک کی بادشاہت اور دنیا کے اوپر حکومت کرنے والے۔ تو فرمایا کہ اوزعنی، مجھے آپ پابند کر دیجئے۔ تو مطلب اپنی طرف سے میں کچھ نہیں کر سکتا جب تک آپ کی توفیق نہیں ہوگی۔ کس بات کا پابند کر دی؟ ایک تو فرمایا ان اشکر، شکر کرنے کا پابند کر دیجئے، میری زبان سے، میرے کسی قول فعل عمل سے نہ شکری نہ نکلے۔ شکر کس بات کا کرنا ہے؟ نعمتک التی انعمت علیہ، جو آپ نے میرے اوپر نعمتیں کی ہیں ان کا بھی میں شکر ادا کروں۔ میرے اوپر نعمتیں کیا ہیں؟ سب سے بڑی نعمت نبوت کا ملنا، دوسری بڑی نعمت بادشاہت کا ملنا۔ اس سے پیچھے والی آیات کا بھی ہم ترجمہ کریں گے کہ ان کی بادشاہت کیسے تھی، اور بادشاہت کی سرحدیں اور بادشاہت کے اندر کون کون سی مخلوق آتی تھی، تو ایسی کمال کی بادشاہت تھی۔ تو فرمایا کہ جو آپ نے میرے اوپر انعام کیا اس کا بھی میں شکر کروں، وعلی والدیہ، اور جو میرے والدین کے اوپر انعام کیے۔ والدین کے اوپر کیا انعام تھے؟ اللہ نے ان کو وقت کا نبی بھی بنایا اور وقت کا ان کو بادشاہ بھی بنایا۔ تو اپنے لیے بھی شکر مانگا جا رہا ہے اور اپنے والدین کے لیے بھی شکر مانگا جا رہا ہے۔ دوسرے کس کام کی توفیق دے دیجئے؟ اعمل صالحا ترضاہ، کہ میں ایسے اعمال کروں جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ رضا والے اعمال جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ تو یہ چیز بھی انسان کو مانگنی چاہیے۔ اور تیسرا فرمایا وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ، کہ اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر دیجئے۔ یہ بھی آپ کا فضل اور کرم ہوگا تو نیک بندوں میں میرا شمار ہوگا۔ دیکھو 3 چیز، شکر پہلے مانگا ہے اپنے لیے بھی والدین کے لیے بھی، دوسرا نیک اعمال جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں، اور تیسرا نیک بندوں کے اندر شمولیت اللہ پاک سے مانگی ہے۔ تو اس تینوں چیزوں کے اندر ہر مرتبہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے پابند بنا دیجئے، مجھے توفیق دے دیجئے، اور ساری یہ آپ کے فضل اور کرم اور رحمت سے ہو سکتا ہے۔ تو اب دیکھو فرماتے ہیں، مفسرین نے فرمایا کہ 40 سال کے بعد ہر مسلمان کو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 40 سال کے بعد ہر مسلمان کو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ 40 سال تک انسان اللہ کی بہت بے شمار نعمتوں کو استعمال کر چکا ہے۔ جوانی دیکھ لی، بچپن دیکھ لیا، لڑکپن دیکھ لیا، 40 کے بعد تو انسان کی جوانی ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے، عقل مضبوط ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جو 40 سال تک اس نے استعمال کیا ہے اللہ کی رحمتوں کو، ان کا شکر ادا کرے۔ جب ان کا شکر ادا کرے گا تو اس شکر کے بدولت 40 سال کے بعد جتنے سال بھی جیے گا، تو جو نعمتیں اس کے پاس 40 سال پہلے تھیں، اللہ ان نعمتوں کو چھینے گا نہیں، اللہ ان نعمتوں کو کم نہیں کرے گا، اللہ اس میں اور زیادہ اضافہ فرمائیں گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے شکر کرو گے تو میں بڑھاؤں گا۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تھوڑا بہت نہیں فرمایا، پکی بات ہے، یقین کر لو کہ میں ان نعمتوں کو بڑھاؤں گا۔ تو اس لیے اس دعا کے شیئر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ایک تو اس میں فرمایا کہ انعمتا واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، انعام کیا آپ نے، انعام کیا آپ نے۔ تو دوسرے اور بھی صیغے ہیں، وقال رب اوزعنی، قال رب اوزعنی، اور فرمایا جناب سلیمان علیہ السلام، قال پہلا صیغہ ہے جس کا مطلب ہے کہا اس ایک نے۔ تو یہ 2 صیغے ہیں۔ تو اصل ہمارا جو مقصد تھا اس دعا کو آپ تک پہنچانا اور اس کی فضیلت بتلانا، اور اس بات کا اللہ پاک کی ذات سے وعدہ کرنا کہ ہر مسلمان، خاص طور پر 40 سال کے بعد والے جو مسلمان ہیں، وہ اس دعا کا اہتمام کرنا شروع کر دیں۔ پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں جو چھینی ہوئی نعمتیں ہیں وہ واپس آئیں گی، جن نعمتوں سے آپ محروم ہیں اللہ پاک ان کو عطا فرمائے۔